میڈم پہلے تو میں یہ پوچھوں گا، ایک تو خان صاحب کے پاس ایکسیس نہیں ہے، بہت دیر بعد، شاید 3-4 ماہ بعد، جب توشہ خانہ 2 کا کیس کے ہیئرنگ تھی، اور پی ٹی آئی وکلا نے کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ جب تک یہ آرڈر کے مطابق باقی لوگوں کو بلایا نہیں جائے گا ٹرائل میں، ہم پیش نہیں ہوں گے۔ تب جج صاحب نے کچھ ایسا اسٹرکٹ قسم کا کیا کہ لوگ گئے، اور خان صاحب کی بہنیں بھی گئیں، اور ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر آ کے میڈم علیمہ خان نے باہر آ کے بلایا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نشستیں یہ الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا ہے ان پہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن جو سیٹ خالی ہوئی ہے میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے، وہاں ہم کانٹیسٹ کریں گے۔ اس سے آگے ایک کچھ پھر ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، لوگ جو ہیں بائیکاٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں نبی صاحب، اچانک ان کی ملاقات ہوتی ہے، خان صاحب سے کروا دی جاتی ہے، ویسے اوروں کو ہوتی نہیں۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ کور کمیٹی میں جائے گا، پولیٹیکل کمیٹی میں، وہ اس کا فیصلہ کرے گی، اور وہ اس کا فیصلہ کرے گی، اور اس سے فائنل ہوگا کہ جی الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں۔ کور کمیٹی میں 2 ووٹوں کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکشن لڑیں گے۔ اور میڈم ایک تو ہم یہ پوچھیں گے کہ کور کمیٹی خان صاحب کے فیصلے کو اوور رول کر سکتی ہے، اور وہ پھر اس میں بعد میں پھر علیمہ خان کا بیان آتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ کور کمیٹی فیصلہ کر کے خان صاحب کو بتائے گی اپنا فیصلہ، اور پھر خان صاحب اس پہ اپنا ڈیسیجن لیں گے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، ریالٹی کیا ہے؟ کافی اس میں سے کنفیوژن سی سمجھ آ رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کا بہت بہت۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی یا منشا کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہماری کور کمیٹی بھی ہے، ہماری پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے، اس میں مشورے ہوتے ہیں، آپس میں مشاورت ہوتی ہے، اور وہ مشاورت جو بھی میجورٹی کی ڈیسیجن ہوتی ہے وہ خان صاحب کے آگے رکھی جاتی ہے، اور جو فائنالٹی ہوتی ہے کسی بھی ڈیسیجن کی وہ خان صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھیے ضمنی الیکشنز کی حد تک جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے خان صاحب نے جو لاسٹ ان کی ملاقات ہوئی تھی ٹرائل کے دوران ان کی بہنوں کے ساتھ، ڈفرینٹ لائرز کے ساتھ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ سیاسی کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت کرے اور پھر مجھے بتائے کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے۔ دیکھیے سیاسی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم لوگ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم بحیثیت پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نااہلیاں ہوئی ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی، وہ سراسر ناانصافی ہے، غلط ہے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی ہے۔ ماں سوائے اس سیٹ کے جو میاں اظہر صاحب کی جن کی وفات ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لڑا جائے گا الیکشن۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ سیاسی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر ڈیسیجن لے، تو جو میڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا جی ہوں، سیاسی کمیٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے؟ کیوں؟ نہیں، جو دیکھیے پہلے سیاسی کمیٹی کی اوبیسلی میٹنگز ہوتی ہیں، ہوتی آئی ہیں، اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آئے تھے، لیکن جو خان صاحب کے ساتھ لاسٹ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو ڈیسیجن پاور خان صاحب نے سیاسی کمیٹی کو دی تھی، اس میں جو ڈیسیجن ابھی جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام جتنی بھی نااہلیوں کے بعد جو ضمنی الیکشنز کا اعلان ہوگا ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم دیکھیے ہم ان نااہلیوں کو اس ضمنی الیکشن کو کوئی جواز نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ حقیقی نمائندے ہیں جن کو بدنیتی کے بعد جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کو نااہل کیا گیا۔ میڈم بھائی اس میں آپ الیکشن کمیشن کے کردار کو کیا کہیں گے کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا فیصلہ آیا اور اس کے فوراً بعد ہی وہ کیس کو انہوں نے ٹیک اپ کر کے
ان کو ڈی سیٹ کر دیا. نہ صرف ڈی سیٹ کر دیا بلکہ الیکشن اسکیجولز کا اعلان بھی کر دیا. جبکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیچے سے فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جب تک کیس نہیں چلتا فائنل نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن کمیشن میں نااہلی کا کیس نہیں جاتا, نہ ہی وہ نااہلی پہ آتا ہے. اس پہ دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نااہلیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف آپ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور اگر چلے گئے ہیں تو کیا وہاں پہ اسٹے کی اپلیکیشن بھی آپ لوگوں نے دی ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس پہ؟ جی بالکل, جو عدالتوں سے رجوع کر لیا گیا ہے, ہماری زرتاج گل صاحبہ جو ہیں ان کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ اسٹے ملا ہے, اور الیکشن اسکیجول جو ہے وہ بھی فی الوقت جو ہے ان کے حلقے کے حساب سے وہ روکا گیا ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے وہ بہت ہی انفارچونیٹ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک ایسا ادارہ جو بائسنس جدھر نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک پارٹی بنا رہتا ہے, اور آپ نے دیکھا الیکشن سمبل چھن جانے کے بعد جو مختلف الیکشن سمبلز جو ہے پارٹی کا الیکشن سمبلز چھن جانے کے بعد جو الیکشن سمبلز ملے پارٹی کے جتنے بھی کنٹینڈرز تھے ان کو جس قسم کے سمبلز دیے گئے, ان کی کیمپینز میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, آر اوز کی جانب سے جو پرابلمز فیس کیے, اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا ادارہ بحیثیت ایک ادارہ نہیں, ایک پارٹی, ایک حکمران پارٹی کے طور پہ ان کا ایک سائیڈ بی کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے. اور آج بھی بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ وہ ماضی کی طرح جو ہے وہ صبر سے کام لے, ان کا پورا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم جیسے ہی نااہلیاں ہوں, ڈی سیٹ ہوں, ہم جلدی سے ضمنی الیکشن کا اعلان کریں, اور وہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ فارم 47 جو کہ ایک نئی ریت چلی ہے اس ملک میں بدقسمتی سے, عوام کی جو منشا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ہم عہدیداران کو جو ہیں وہ جتا کر لے کے آئیں.